الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 11 ہے اور پارہ نمبر 8 کا آغاز ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ قسمیں اٹھا کر جو ہے کہتے ہیں اگر ہماری فرمائش کے مطابق ہمیں معجزہ دکھا دیا جائے، نشانی دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک جواب دیا تھا کہ میرے محبوب آپ نے کہیے کہ معجزہ دکھانا یہ میرے بس میں نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہے معجزہ دکھا دے۔ اور ایمان والوں سے خطاب کیا تھا کہ تمہیں کیا پتہ کہ یہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں، اور ایسا کئی بار ہو چکا۔ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، حضور کا چہرہ انور بھی معجزہ ہے، حضور کی ذات بھی معجزہ ہے۔ تو یہ تمام معجزات تو انہوں نے دیکھے ہیں آنکھوں سے، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کو پلٹنے والے ہم، اور ان کی آنکھوں کو، جس طرح پہلی مرتبہ یہ ایمان نہیں لائے، یہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کو ہم نے چھوڑ دیا طغیان، سرکشی کے اندر سرگرداں۔ اب یہ جو آج کی آیت ہے اس کا تعلق بھی اسی پیچھے والی آیت سے اسی کے ساتھ مربوط ہے۔ مشرکین مکہ کا پیچھے بھی ہم ایک بات ان کی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ لولا انزل علیہ ملک، فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، یعنی فرشتہ کتاب لے کر اترے، ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور پھر وہ فرشتہ تصدیق کر دے کہ ہاں جی یہ کتاب اللہ نے بھیجی ہے اور یہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ہم سوچیں گے، پھر ہو سکتا ہے ہم ایمان لیں اس پر۔ تو اس قسم کی باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول فرشتے کے متعلق دو باتیں سمجھائی۔ ایک بات تو یہ کہ اگر فرشتہ اصلی شکل میں ان کے پاس آئے تو ان کے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوت نہیں کہ یہ فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھ پائیں۔ اصلی شکل میں فرشتے کو دیکھنا بہت مشکل ہے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام مقربین کے سردار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا کام جو ہے اسی کے سپرد کیا ہوا ہے۔ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، ان کے 600 پر ہیں، اگر یہ ایک پر کھول دیں تو مغرب سے مشرق پوری کائنات چھپ جائے، اتنے بڑے فرشتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی تیز رفتار عطا فرمائی ہے، تیز رفتاری کہ جس کا یعنی کہ دنیا کے اندر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، جب برادران یوسف نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا، اب کنویں کے اوپر سے انہوں نے پھینکا یوسف علیہ السلام کو، اس وقت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر تھے۔ اب سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ یہ یوں سمجھیں کہ آخری بارڈر ہے، وہاں سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، نہ فرشتے جا سکتے نہ کوئی اور مخلوق جا سکتی ہے۔ تو وہ آخری بارڈر پر سدرۃ المنتہا کے پاس کھڑے ہوئے تھے جبرائیل علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ملا کہ میرے جبرائیل، میرے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، اب میرا یوسف زمین پر نیچے پہنچنا نہیں چاہیے۔ تو پلک چپکنے سے پہلے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے اور اپنے پروں پہ اٹھا لیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں۔ تو اب تھوڑا سا ایک اور اندازے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنی لمبی مسافت ہے۔ یہ ہماری زمین سے لے کر آسمان کا جو درمیان کا خلا ہے یہ تقریباً 500 سال کا ہے، اور پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال، تو اس طرح کرتے کرتے پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال بن جائیں گے یہ۔ تو اتنی مسافت پلک چپکنے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی، انہوں نے جو ہے اس کو طے کیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، جیسے آگ میں پھینکا، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام پہنچ کے پروں پہ بٹھایا اور ابراہیم علیہ السلام کو لے جا کر زمین پہ آرام سے رکھ دیا۔ تو اتنے یعنی قوت والے فرشتے ہیں۔ تو انسان کے اندر ایسی طاقت موجود نہیں کہ انسان اصلی شکل میں فرشتے کو دیکھ پائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتے کو جو انسانی شکل میں بھیجا جائے تو پھر بھی یہ مشرکین جو ہیں
وَلَلَبِسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، یہ پھر بھی جو ہے تلبس کا شکار ہوں گے، اشتباہ کا شکار ہوں گے، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مان رہے، تو اس طرح اس فرشتے کا بھی انکار کریں گے کہ یہ فرشتہ نہیں، یہ نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر ان کے اوپر یہ فرشتے نازل کر دیے جائیں، یہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم ایمان لے آئیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم نازل کر دیں ان کے اوپر فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مشرکین یہ بھی کہتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے اور ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ زندے ہوں گے، تو فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھائیے۔ تو اللہ نے اس کا جواب بھی دیا کہ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر ان سے مردے بھی اٹھ کر باتیں کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ساری مخلوق جو مر چکی ہے ان سب کو ان کے سامنے لا کر حاضر کر دیا جائے، ظاہر کر دیا جائے ان کے سامنے، تو مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ الا ان یشاء اللہ، اللہ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ تو ان کے آباء و اجداد جتنے بھی مر گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پہ قادر تھے کہ ان تمام کو زندہ کر دیتے اور ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ ضدی اور عنادی لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں۔ تو بہرحال یہاں قبولاً اس کے دو معنی ہیں، یا تو یہ قبیل کی جمع ہے یا قابل کی جمع ہے۔ اگر قبیل کی جمع ہے تو اس کا معنی ہے گروہ در گروہ، یعنی گروہ در گروہ، جماعت در جماعت جو مخلوق ہے وہ ساری ان کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ اگر قابل کی جمع ہے تو اس وقت معنی ہوگا کہ سامنے ان کے لا کر حاضر کر دیا جائے، پیش کر دیا جائے، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی توفیق دے دے کسی کو، یا اللہ پاک مجبور کر دے۔ لیکن پیچھے اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو ان میں سے کوئی بھی شرک نہ کرتا، کوئی مشرک نہ ہوتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہے، اللہ کی مصلحت تکوینی کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ ایسا چاہتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ کریم اس کو مجبوری محاذ نہیں بنایا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے، اور دونوں راستوں کے تعین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری چیزیں بھی بتا دی کہ جو شیطان کے راستے پر چلے گا، شیطان کے کیا کام ہیں وہ سارے بتا دیے قرآن میں، اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلے گا تو یہی رحمان کا راستہ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا جنت تک پہنچا دے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت یہ نہیں کہ سارے کے سارے انسانوں کو اللہ پاک مجبور کر کے جو ہے ایمان کے اوپر جما دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اس کی آزادی دی ہے، وہ اپنی مرضی سے چاہے تو کفر اختیار کرے، چاہے تو وہ یعنی شیطان کا راستہ اختیار کرے۔ لیکن فرمایا کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان میں سے اکثر لوگ جو ہے جاہل ہیں، ناواقف ہیں، ان کو پتہ نہیں، اگر یہ ان کے فرمائشی معجزات دکھا دیے تو یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کو فرمائشی معجزات نہیں دکھائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، فرمایا کہ میرے محبوب آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، آپ نے غمزدہ نہیں ہونا، آپ نے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں لینی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے عدوّ، دشمن، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے بھی شیطان اور جنات میں سے بھی شیطان۔ تو یہ ہر دور کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ چکر رہا ہے، جو بھی نبی دنیا کے اندر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمن بنائے، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ تو شیطان جو ہے یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور جنات میں بھی ہوتا ہے۔ جو شخص جو ہے برے راستے کی طرف دعوت دے، برے کام کرے، تو وہ شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے، شیطان جو ہے اس کا دوست ہوتا ہے، اس کا ولی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ان کے کانوں میں جو ہے باتیں ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے کانوں میں، زخرف القول غرورا، جھوٹی اور ملمہ سازی والی باتیں، چکنی باتیں، دل فریب باتیں، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں۔ کوئی مذہب کے نام پر چکنی باتیں کرتا ہے، دل فریب باتیں کرتا ہے، اور ہمارا نوجوان جو ہے آج کا وہ اس کے بات چال کے اندر فوراً پھنس جاتا ہے۔ یہ دیکھو جی کیسی زبردست بات کہی، جس کو امام بخاری نہ سمجھے،
امام مسلم نہ سمجھے، امام ابو داؤد نہ سمجھے، امام ترمذی نہ سمجھے، امام رازی نہ سمجھے، اور دوسرے بڑے بڑے اکابر علماء نہ سمجھے، یہ سمجھ گیا، اس نے جو ہے اس گتھی کو جو ہے حل کر دیا، اس مسئلے کو حل کر دیا، یہ لو جی میں نے علمی جو ہے کمال کر دیا اور میں نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ تو اس قسم کی باتیں جب معاشرے میں آ کر اور میڈیا پہ آ کر جب کریں گے تو نوجوان ہمارا فوراً اس کے جال میں پھنس جائے گا۔ اور اگر آپ حکومتی نمائندوں کو دیکھیں تو وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ ابھی الیکشن سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا گلی گلی نگر نگر فلاں فلاں، ٹھیک ہے جناب، اور جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یا حسن آباد کی گلیوں کو سونے کا بنا دیں گے، ٹھیک ہے جناب، اور یہاں پہ چاندی پتہ نہیں کیا کیا، اور یہاں پہ شہد کی نہریں بہا دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ ان کو زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، کدھر گئے؟ وہ سب چلے گئے۔ وہ بس دل فریب باتیں کر کے ہمارا دل خوش کرنے کے لیے، ہمیں اپنے جھانسے میں پھنسانے کے لیے اپنا ووٹ لیا، اپنا مقصد حل کیا اور چلے گئے، رفو چکر ہو گئے۔ کوئی جو ہے مکان کا وعدہ کرتے جی مکان بنا کے دیں گے، کوئی کہتے جی غریب کو روٹی دیں گے، کوئی کہتے ہیں جی کپڑا دیں گے، کوئی کہتے ہیں زمین الاٹ کریں گے، کوئی کہتے ہیں جی ہم نوکریاں دیں گے۔ اس قسم کے جھانسے دے کر لوگوں کو دل فریب باتیں کہہ کر ان کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو دل فریب باتیں، جھوٹی دل فریب باتیں ڈالتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے لوگوں کو اپنے جھانسے میں پھنساتا ہے یہ شیطان۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا تو ما فعلوہ، یہ ایسا نہ کرتے، فذرہم، پس آپ کے لیے حکم یہ ہے میرے محبوب کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وما یفترون، اور جو یہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کے جھوٹوں کو چھوڑ دیجئے، ان کے پیچھے نہ پڑیے، آپ ان کے داروغہ نہیں ہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے، آپ نے اپنے جو تبلیغ ہے اس کو انجام دینا ہے، فریضہ تبلیغ کو انجام دینا ہے، باقی کوئی مانے یا نہ مانے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا، آپ نے تبلیغ کر دی اور آپ نے اللہ کے احکامات ان تک پہنچا دیے، کوئی مانتا ہے فبہا ونعما، نہیں مانتا تو اس کا اپنا خسارہ ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ان لوگوں کے دل ملائم ہوتے ہیں اس جھوٹ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ ایسی باتوں کو پسند کرتے ہیں اور ایسی جھوٹی باتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بس انہی کے ساتھ دل بہلا رہے ہیں۔ بس ہر بندے کو اس کے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے غرق کیا ہوا ہے، وہ اپنے اعمال کے اندر خوش ہے، غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، بس اپنے اعمال میں خوش ہے۔ کوئی جو ہے بت کی پوجا کر رہا ہے وہ اس میں خوش ہے، کوئی جو ہے درخت کی پوجا کر رہا ہے وہ اس میں خوش ہے، کوئی نبی کو نعوذ باللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے وہ اس میں خوش ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کے لیے یعنی کہ وہ کر دیا کہ جھوٹ کو جو ہے پسند کر کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان آپ دیکھا ہے کسی نے جو ہے تعزیے کے نام پہ جو ہے جلوس نکالے، وہ سمجھ دیں گے جی ہم جو ہے اہل بیت کے سب سے بڑے عاشق ہو گئے، اب اہل بیت تو ہماری پکی جو ہے سفارش کریں گے، ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ کبھی بھی اہل بیت کی محبت جو ہے گھوڑوں کے ذریعے، گدھوں کے ذریعے، اونٹوں کے ذریعے جو ہے اجاگر نہیں ہوگی۔ اہل بیت نے جو کارنامے انجام دیے وہ دو، اہل بیت نے جو گردنیں کٹوائی ہیں میدان کربلا کے اندر وہ کرو۔ کس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کٹوائی، اپنے پورے خاندان کو قربان کیوں کیا؟ کہ محمد الرسول اللہ کا دین دنیا کے اندر زندہ ہو جائے اور احیاء دین کے لیے۔ لیکن آج ہم اس دین کو مٹانے کے در پہ ہیں اور اپنی جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی یعنی اپنے مقاصد کے لیے جو ہے دین کو قربان کر رہے ہیں، اور ہم نام لیتے ہیں اہل بیت کا۔ کس منہ سے ہم نام لے رہے ہیں؟ صحابہ کا نام لیتے ہیں، کس منہ سے لے رہے ہیں ہم؟ یا اپنے اسلاف کا نام لے رہے ہیں، ہم کس منہ سے لے رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ملمہ سازی والی باتوں سے محفوظ رکھے۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دین حق بھیجا ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی حدیث اس کا یعنی کہ کوئی شریعت کے اندر یعنی کہ نعوذ باللہ مقام نہیں ہے، جیسے منکرین حدیث ان کا قول ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، تو رسول اللہ کی اطاعت کیا ہے آپ کی حدیث سے پتہ چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسم کی چیزیں ہیں، اور معرفت الحدیث کی تعریف یہ ہے، معرفت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ و تقریرہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کو، آپ کی تقریر اور آپ کے فعل کو پہچاننا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور صحیح حدیث جو ہے وہ قرآن کریم کی تشریح ہے۔ یہ تمام علماء کے اس پر اتفاق ہے، لیکن آج ان حدیثوں کو درمیان میں ایسا متنازع بنایا جا رہا ہے کہ یہ اس حدیث کا راوی فلاں ہے، یہ تو جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے، اس طرح کر کے، حالانکہ اس کو علم حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے۔
علم حدیث ہوتا کیا ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فن حدیث کے بہت بڑے امام تھے، جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام تھے۔ ان کا مشن ہی یہی تھا کہ جو ضعیف حدیثیں ان کو نکال کر الگ کیا جائے اور ان کے جو راوی ہیں ان تمام کے یعنی کہ پورا پس منظر بیان کر دیا جائے کہ بھائی اس حدیث کا راوی کون کون ہے اور اس کے کیا حالات ہیں۔ اور اتنی بڑی محنت کر کے ان علماء نے، ان اکابر نے جو ہمارے سامنے ذخیرہ حدیث رکھا، اور آج عوام الناس کو اور عام آدمی کو جو ہے اسی حدیث سے بدظن کیا جا رہا ہے اور کہتے ہیں جی قرآن کی طرف آؤ، اور پھر جب قرآن کا معاملہ آتا ہے تو جب قرآن ان کی گردن پکڑتا ہے نا پھر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، نہیں جی یہ تو ایسا نہیں ہے ایسا ہے، پھر اس کے اندر بھی من گھڑت تعویلیں کرتے ہیں، تو کسی طرف بھی جانے کے لیے تیار نہیں، جس شیطان نے ملمہ سازی کر کے ان کے اعمال ان کے سامنے مزین کر کے پیش کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے جال سے بچائے، آمین۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، بڑے عجیب لوگ ہو تم، مجھے چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر تم نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فلا تتخذوہ عدوا، اور اس کو دشمن ہی رہنے دو، اس کو دشمن سمجھو، اگر اسے دوست بناؤ گے تو یقین جانو وہ تمہیں بہت بری طرح بہت بری گھاٹی کے اندر لے جا کر پھینک دے گا اور وہاں سے نکلنا مشکل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان الانس اور شیطان الجن سے اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے۔ انسانوں کے اندر بھی بہت سارے شیطان ہوتے ہیں جو بظاہر جو ہیں بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، ان کے اعمال بڑے اچھے ہوں گے، تو اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے ملتی ہے جس کو شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ چیز کو بظاہر اوپر سے خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے لیکن اندر گندگی ہوتی ہے، جس طرح گٹر کا جو ہے پیپ ہوتا ہے، نالی ہوتی ہے نا گٹر کی، وہ اوپر سے پورا یعنی پلستر ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اندر اس کی ساری غلاظت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے۔ تو شیطان بھی اعمال سامنے ظاہر کر کے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے لیکن اندر ساری گندگی ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شیطان کے جھانسے سے بچائے اور اللہ کریم ہم سب کو اپنے قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا تھا، تو چونکہ اگر اجتماعی بتا دیا جائے تو شاید سب حضرات کو کام آ جائے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون حج اور عمرے کے لیے جائے اور وہاں پہنچے اور اس نے کچھ ارکان ادا کیے تھے لیکن اسے وہاں پہ جو ہے ایام مخصوصہ شروع ہو گئے اس کے، تو اب وہ کیا کرے گی؟ اور خصوصاً یہ اس وقت یعنی کہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے جب یعنی کہ وہ طواف وداع کر رہی ہو، آخری جو طواف ہوتا ہے حج کے بعد وہ طواف کر رہی ہو، تو اس وقت یہ مسئلہ اگر پیش آئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اسی حیض کی حالت کے اندر طواف کرے گی اور اسی مکے کے اندر رہتے ہوئے وہ دم دے گی، یعنی کوئی بکرا یا بکری وغیرہ جو ہے قربانی کر دے، تو انشاءاللہ اس کا جو ہے طواف قبول ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔